السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ آسیبی گلی۔ ناصر کا گھر پہاڑی پہ تھا، وہاں اور بھی بے شمار گھر تھے۔ گھر کے سامنے ہی ایک تنگ سی گلی تھی۔ اس گلی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے، لیکن ناصر کو یقین نہیں آتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ وہ لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتا، بلکہ جب کوئی اس گلی کے بارے میں اپنا واقعہ سناتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ ایک رات کا ذکر ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر کھیل رہا تھا۔ اچانک اسے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ وہ گھر جانے کے بجائے اس پراسرار گلی میں داخل ہوا اور ایک گھر کی دیوار کے پاس بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ اسی لمحے اس گھر کی چھت سے اس پر مٹی گرنے لگی۔ اس نے فارغ ہونے کے بعد گھر کی چھت کی طرف دیکھا تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چھت پہ ایک عجیب و غریب سی مخلوق چل رہی تھی۔ فوراً ہی ناصر کے ذہن میں اس گلی کے بارے میں سنے ہوئے واقعات تازہ ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ ہو کے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس مخلوق کو مارنے کا ارادہ کیا، مگر پتھر مارنے سے پہلے ہی وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ ناصر نے سوچا شاید اس کی نگاہوں کا دھوکہ ہے، اس نے اس گلی سے وابستہ آسیبی واقعات سنے ہوئے ہیں، اس لیے اسے وہم ہوا ہے کہ چھت پر کوئی مخلوق ہے۔ اس نے ذہن سے خوف کو جھٹکا اور اسی گلی میں آگے بڑھ گیا۔ اب اسے اپنے دوستوں کو تلاش کرنا تھا جس کے ساتھ وہ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا، اور اس کے دوست کہیں دور چھپے ہوئے تھے۔ اس مکان کے ساتھ ہی ایک 3 منزلہ عمارت تھی۔ وہ گھر ابھی زیر تعمیر اور نامکمل تھا، جس کی وجہ سے خالی پڑا تھا۔ ناصر کو خیال آیا ہو سکتا ہے اس کے دوست بے آباد گھر میں چھپے ہوئے ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اس گھر میں داخل ہو گیا، مگر جوں ہی وہ اندر آیا گھر کا دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ ناصر نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو پلٹ کے دیکھا اور دروازہ بند دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ دفعتاً کسی کی تیز ہنسی سنائی دی۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے گھر کی زینوں کی طرف دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سیڑھیوں پر وہی مخلوق بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کی تعداد کا اندازہ لگانا ناصر کے لیے دشوار تھا۔ وہ خوف کے باوجود انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ ان کے قد اتنے چھوٹے تھے کہ وہ انہیں بونا سمجھ رہا تھا۔ ان کی جلد کالی سیاہ تھی اور آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کے سروں پہ عجیب و غریب ٹوپیاں تھیں جن میں پرندوں کے پر لگے ہوئے تھے۔ اچانک ناصر میں عجیب سی ہمت پیدا ہوئی اور اس کا دل چاہا کہ ان بونوں کو چھو کر دیکھے۔ وہ آگے بڑھا اور باری باری ان سب پہ ہاتھ رکھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ ان پر ہاتھ رکھتا اس کا ہاتھ سیڑھی پہ جا لگتا جیسے اس مخلوق کا کوئی جسم نہ ہو اور وہ محض سایہ یا روحیں ہوں۔ اس نے ایک ایک کر کے ان سب کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ان کے جسموں کو نہ چھو سکا اور ہر بار اس کا ہاتھ خالی رہا۔ ناصر کو بے حد حیرت ہوئی اور سوچنے لگا یقیناً وہ روحیں ہیں جن کا کوئی بدن نہیں، لیکن بدن میں محض دکھائی دیتی ہیں۔ پھر اچانک اوپر سے کسی کے قررانے کی آواز آئی۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ مخلوق ایک دم غائب ہو گئی۔ ناصر نے سر اٹھا کے دیکھا تو چھت پر ایک عجیب شخص کھڑا تھا۔ اس کا رنگ کالا، شکل خوفناک تھی، آنکھیں خون کبوتر مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ ناصر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے خوف سے کانپنے لگا۔ نہ جانے وہ خوفناک شخص کون تھا۔ بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے ناصر سے پوچھا۔ میں یہاں اپنے دوستوں کو تلاش کرنے آیا ہوں، ناصر خوف سے ہکلایا۔ یہاں کوئی بھی نہیں آیا، اس شخص نے تیزی سے کہا۔ چلو بھاگو یہاں سے۔ یہ سن کے ناصر واپس دروازے کی طرف پلٹا، مگر اب دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ناصر کا دل خوف کے مارے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس گھر سے باہر آ کے وہ اپنے گھر کی طرف چلتا ہوا سوچنے لگا کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اس مخلوق کو چھونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ مخلوق کون تھی اور خوفناک آدمی کی آواز سنتے ہی کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ان کے جسم کیوں نہیں تھے؟ کیا وہ بدروحیں تھیں؟ یہ باتیں سوچتا اور خوف سے کانپتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور بستر پہ گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے بخار نے آ لیا۔ وہ 2-3 دن بخار میں مبتلا رہا۔ چوتھے دن بخار کا زور کم ہوا اور طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اس کے والد اسے قریبی مسجد
کے امام صاحب کے پاس لے گئے۔ مولوی صاحب آج سے 3 روز پہلے رات کے وقت یہ محلے میں کھیلتا ہوا کسی چیز سے ڈر گیا تھا۔ انہوں نے مسجد کے امام صاحب کو بتایا۔ اس دن سے یہ بخار میں پھک رہا ہے۔ آج یہ کچھ بہتر نظر آیا تو اسے آپ کے پاس لایا ہوں، مہربانی فرما کے اس کے لیے کوئی تعویذ بنا دیں۔ مولوی صاحب نے فوراً ہی ایک تعویذ لکھا اور ناصر کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر ناصر سے کہنے لگے، بیٹا اب جب بھی ڈر لگے تو خیال کرنا میرے گلے میں تعویذ ہے، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ مولوی صاحب نے پانی دم کر کے ایک بوتل میں ناصر کے والد کو دیا اور ہدایت کی کہ یہ پانی اسے 3 دن تک صبح و شام پلائیں۔ ناصر کے والد نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر آ کر ناصر کو پانی پلایا۔ ناصر 3 دن تک دم کیا ہوا پانی پیتا رہا اور تندرست ہو گیا۔ چند دنوں بعد ایک رات گھر میں سالن نہ پکایا جا سکا۔ والد نے ناصر سے کہا، بیٹا جا کے ہوٹل سے نہاری لے آؤ۔ اس وقت ناصر کا باہر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب والد نے سختی سے حکم دیا تو وہ نہاری لینے چل پڑا۔ پراسرار گلی ہمیشہ کی طرح ویران پڑی تھی۔ لوگ رات کو وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن ناصر کسی ڈر خوف کیے بغیر اس گلی سے گزر کے نہاری لینے ہوٹل کی طرف جا نکلا۔ ہوٹل سے نہاری لے کے واپس چلا تو وہ اچانک ہوا میں اڑنے لگا۔ اسے بے حد حیرت ہوئی۔ وہ خود بخود اڑتے ہوئے پہاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اوپر پہنچ کے جیسے ہی اس نے پراسرار گلی میں قدم رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرا گئی ہو۔ اس نے نیچی نظر ڈالی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہاں ایک بلی کھڑی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی وہ بلی کتیا میں تبدیل ہو گئی۔ ناصر کی چیخ سن کے گھر سے اس کے والد نکل آئے اور ناصر سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم کیوں چیخے ہو؟ ناصر نے پھر نیچے دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا، کیونکہ اب وہاں بلی تھی نہ اور کوئی کتیا نظر آ رہی تھی۔ وہ حیران و پریشان ہوتا ہوا والد کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور انہیں بلی کے بارے میں بتایا۔ اس کے والد شروع سے ماروائی چیزوں پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ ناصر کو سمجھانے لگے، بیٹا مولوی صاحب نے تمہیں ہدایت کی تھی کہ آئندہ مت ڈرنا، کیونکہ تمہارے گلے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے پاک آیتوں کا تعویذ ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ناصر ان کی بات سن کے شرمندہ سا ہو گیا کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی اور وہ مولوی صاحب کے دیے ہوئے تعویذ کو بھول کر خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک رات پھر ناصر دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ انہوں نے 10 روپے کا ایک نوٹ دھاگے سے باندھ کر کچھ فاصلے پہ رکھا ہوا تھا۔ دھاگے کا دوسرا سرا ناصر کے ہاتھ میں تھا۔ اس کھیل کا مقصد وہاں سے گزرنے والوں کو فریب دینا تھا۔ چند منٹ بعد ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزرنے لگا تو اس کی نظر نوٹ پہ پڑی۔ وہ نوٹ کے قریب آیا اور اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ناصر نے ایک دم دھاگا اپنی طرف کھینچا اور نوٹ اپنی جگہ سے کچھ آگے آ گیا۔ بوڑھا دوبارہ نوٹ کی طرف لپکا تو ناصر نے پھر نوٹ اپنی طرف کھینچا۔ اسی طرح بوڑھا نوٹ پکڑنے کی کوشش کرتا رہا اور ناصر نوٹ اپنی جانب کھینچتا رہا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ناصر کے قریب آ گیا، لیکن پھر اچانک ہی وہ بوڑھا ایک دم اس طرح غائب ہو گیا جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کے غائب ہوتے ہی ناصر ایک دم چونک پڑا۔ ارے وہ بوڑھا سا شخص کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے دوستوں سے پوچھا۔ کون سا بوڑھا؟ ہمیں تو کوئی بوڑھا نظر نہیں آیا۔ ہمیں تو تمہیں دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ جب کوئی نوٹ اٹھانے آیا ہی نہیں تو تم دھاگا کیوں کھینچ رہے ہو؟ دوستوں نے جواب دیا، کہیں تم نیند میں تو نہیں تھے؟ اس کا جواب سن کے ناصر ایک دفعہ پھر چکرا کے رہ گیا اور اس کے ذہن میں بوڑھے شخص کے بارے میں عجیب و عجیب خیالات آنے لگے۔ کھیل ختم ہونے پہ سب دوست اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ناصر بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن چلتے چلتے جوں ہی اس کی نگاہ زیر تعمیر 3 منزلہ مکان پہ پڑی تو اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ سامنے دیوار کے ایک بڑے سے سوراخ میں ایک گائے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا، جس کی آنکھوں سے تیز روشنی خارج ہو رہی تھی۔ ناصر خوفزدہ ہو کے ایک دم اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگا۔
اسی لمحے پیچھے سے کہے سنائی دینے لگے، مگر وہ رکے بغیر دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کا پھولا ہوا سانس دیکھ کر اس کے والد نے پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ اتنے بدحواس اور گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کیا دوڑتے ہوئے آئے ہو؟ ناصر نے انہیں ساری بات بتا دی۔ اس کے والد اس کے ساتھ گھر سے باہر آئے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ناصر چکرا کے رہ گیا، پھر دونوں خاموشی سے واپس گھر آ گئے۔ اس کے والد ایک بار پھر مولوی صاحب کی ہدایت سے یاد دلانے لگے۔ ناصر خاموشی سے سنتا رہا اور دوسرے دن ناصر نے اپنے دوستوں کو رات کا واقعہ سنایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، مگر وہ کیا کرتے، یہ تو وہاں کا معمول بن چکا تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا رہتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، ناصر گھر سے نکل کے پہاڑی سے نیچے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر جب وہ اوپر آنے لگا تو پراسرار گلی میں داخل ہوتے ہی اسے وہاں ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دی جو ہنس رہی تھی۔ ناصر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر لڑکی نے زوردار قہقہہ لگایا تو وہ اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ جب اس کی نگاہ لڑکی کے چہرے پہ پڑی تو لڑکی کا ایک دانت منہ سے باہر نکل کے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ناصر خوفزدہ ہو کے گھر کی طرف دوڑا۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازے پہ پہنچا اور دستک دینے کے بجائے دروازے پہ مکے اور ٹھوکریں برسانے لگا۔ وہ خوفناک لڑکی اسی کی طرف دیکھتی ہوئی مسلسل ہنس رہی تھی، پھر اس کے لمبے دانت سے خون نکلنے لگا۔ اتنے میں ناصر کے والد نے اندر سے دروازہ کھول دیا، مگر دروازہ کھولتے ہی وہ لڑکی ایک دم غائب ہو گئی۔ اب کیا ہو گیا ہے ناصر بیٹا؟ والد نے پوچھا۔ ناصر نے لڑکی کے بارے میں بتایا۔ والد نے ادھر ادھر دیکھا۔ ناصر جلدی سے بولا، دروازہ کھلتے ہی وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس کے والد کچھ نہ بولے، وہ بھی ان چیزوں کے عادی ہو چکے تھے۔ دوسرے دن ناصر کا چچا ان کے گھر آیا، جو وہاں سے 3-4 گلیاں اوپر رہتا تھا۔ ناصر کی ماں نے اسے رات کا واقعہ سنایا جو ناصر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چچا نے ہنس کر کہا، بھائی ایک تو تمہاری اس گلی کی باتیں بہت مشہور ہیں۔ آج میں کام سے واپسی پہ کسی دوسرے راستے سے گھر جانے کے بجائے اسی گلی والے راستے سے آؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس میں کیا عصیب ہے۔ ناصر کے چچا کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ ناصر نے ان کی یہ بات سن لی تھی، اس لیے وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ ناصر ابھی جاگ رہا تھا، اچانک ان کے دروازے پہ زور سے دستک ہونے لگی۔ کوئی بری طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ناصر کے والد نے دروازے پہ جا کے پوچھا، کون ہے؟ جواب میں ناصر کے چچا کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، میں الطاف ہوں بھائی جی، جلدی دروازہ کھولیں۔ ناصر کے والد نے دروازہ کھولا تو چچا الطاف ایک دم اندر آ گئے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ پسینے میں شرابور تھے، چہرے پہ خوف پھیلا ہوا تھا۔ وہ بری طرح دہشت زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ناصر نے فوراً پانی لا کے چچا کو پلایا۔ تھوڑی دیر میں ان کے حواس درست ہوئے۔ ہاں اب بتاؤ، اس قدر کیوں خوف زدہ ہو؟ ناصر کے والد نے پوچھا۔ الطاف چچا نے چند لمحوں تک خاموشی اختیار کی، پھر گہرا سانس لیا اور اپنی خوف زدہ ہونے کی وجہ بیان کرنے لگے۔ ناصر اور اس کی امی بھی سن رہی تھیں۔ میں صبح کہہ کے گیا تھا، آج کام سے واپسی پر اس گلی سے گزرتا ہوا گھر جاؤں گا۔ جی ہاں، ناصر تیزی سے بولا، آپ نے یہی کہا تھا، میں نے بھی سنا تھا جب آپ امی سے کہہ رہے تھے۔ چنانچہ میں واپسی پر جیسے ہی اس عصبی گلی میں داخل ہوا، مجھے خوبصورت سی عورت دکھائی دی۔ چچا نے کہا، مجھے حیرت ہوئی، آدھی رات کے وقت اس سنسان گلی میں ایک عورت کا کیا کام؟ اس وقت تو اسے اپنے گھر میں بستر پہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس عورت کا قد بڑھنے لگا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عورت کا قد لمبا ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور زبان باہر نکل کے 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی زبان کے 4 ٹکڑے ہوتے دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا۔ خدا کی پناہ، ایسا خوفناک منظر میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس منظر نے مجھ پہ دہشت طاری کر دی اور میں بری طرح خوفزدہ ہو کر اوپر آپ کے گھر کی طرف دوڑنے لگا، لیکن اچانک مجھے پیچھے سے تھپڑ پڑنے لگے۔ میں نے بوکھلا کے پیچھے دیکھا
تو تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آیا، لیکن گلی کی طرف مجھے جو منظر دکھائی دیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے سامنے اس عورت نے ایک بچے کو گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے لمبے لمبے دانت بچے کی گردن میں پیوست کر رکھے تھے، اس کا خون چوس رہی تھی جبکہ وہ بچہ چیخیں مار رہا تھا۔ دہشت کے مارے مجھ سے وہ منظر زیادہ دیر نہ دیکھا گیا۔ میری ہمت جواب دے گئی اور میں بھاگتا ہوا آپ کے گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ قصہ بیان کر کے ناصر کے چچا ایک بار پھر خوف سے لرزنے لگے۔ ناصر کے والد نے انہیں تسلی دی اور کہا اب یہاں رات گزارو، صبح اپنے گھر چلے جانا۔ چنانچہ ناصر کے چچا نے رات وہیں بسر کی اور صبح اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ چچا الطاف کا واقعہ دوسرے روز ہر ایک کی زبان پہ تھا، مگر اس روز کے بعد چچا نے کبھی بھول کر بھی اس پراسرار گلی سے گزرنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ واقعی وہ گلی آسیب زدہ اور خوفناک ہے، جو دن کے وقت بھی خالی پڑی رہتی ہے۔ ناصر کے گھر والے عموماً رات 12 بجے سے پہلے سو جایا کرتے تھے۔ ایک رات 12 بج گئے مگر ناصر کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کمرے میں گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ کمرے سے نکل کے صحن میں آیا اور ایک چارپائی پہ لیٹ کے رسالہ پڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اسے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ اس نے سامنے والی 5 منزلہ مکان کی طرف دیکھا تو اس کا سر گھومنے لگا۔ اس گھر کی آخری چھت سے 2 بڑی بڑی آنکھیں نیچے گر رہی تھیں اور آوازیں شاید ان کے دیوار کے ساتھ رگڑ کھانے سے پیدا ہو رہی تھی۔ ناصر حیرت و خوف سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے جی میں آیا کہ اپنے والد کو جگا کے انہیں بھی وہ منظر دکھائے، لیکن کوشش کے باوجود وہ چارپائی سے نہ اٹھ سکا۔ کسی غیبی قوت نے اس کے جسم کو پکڑ رکھا تھا، جس کے سبب وہ کوئی حرکت نہ کر سکا۔ آخر اسی حالت میں سے نیند آ گئی۔ صبح بیدار ہوا تو اس کے والد قریب بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے گزشتہ رات اسلم بلوچ اپنی دکان بند کر کے اس گلی کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس پہ سامنے والے 5 منزلہ مکان سے کچھ گرتا اور غائب ہو جاتا۔ نہ جانے وہ کیا تھا۔ یہ سن کے ناصر انہیں رات کا واقعہ بتایا۔ 2 بڑی بڑی انسانی آنکھیں تھیں جنہیں چھت سے بار بار نیچے گرتے وہ دیکھتا رہا۔ ناصر کے والد یہ سن کے ہنس پڑے اور کہنے لگے ہم تو ان واقعات کے عادی ہو چکے ہیں، البتہ اجنبی لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں بعد ناصر کے گھر لاہور سے کچھ مہمان آئے، ان میں ایک اس کا ہم عمر لڑکا راشد بھی تھا۔ وہ رات کو یوں ہی ٹہلنے کے لیے باہر نکلا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ہانپتا کانپتا گھر میں داخل ہوا۔ سب گھر والے اس کی حالت پر پریشان ہوئے کیونکہ راشد بری طرح خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا راشد بیٹے، تم اتنے بدحواس کیوں ہو؟ ناصر کی امی نے راشد سے پوچھا۔ راشد نے ہانپتے ہوئے پانی مانگا، اسے پانی دیا گیا۔ پانی پی کے اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ پھر وہ بتانے لگا میں نیچے بازار تک گیا تھا، گھوم پھر کے گھر واپس کی طرف آ رہا تھا۔ جب میں اس گلی کے سامنے سے گزرنے لگا تو مجھے وہاں ایک بلی بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بلی جسامت میں عام بلیوں سے 4 گنا بڑی تھی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے رک کے اسے دیکھنے لگا، مگر اسی لمحے بلی کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ خون زمین پہ گر کے نیچے جانے کے بجائے میری طرف بہنے لگا تو میں ڈر گیا۔ اچانک اس بلی کے منہ سے انسانی آواز آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی راشد بیٹا کیا تم مجھ سے نہیں ملو گے؟ ارے میں تمہاری خالہ کوثر بیگم ہوں، آؤ میرے خون سے اپنی پیاس بجھا لو۔ یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں سمجھ گیا بلی کی شکل میں وہ کوئی بدرو ہے جو مجھ سے پاس بلا کے میرا خون پینا چاہتی ہے۔ چنانچہ میں دہشت زدہ ہو کے گھر کی طرف دوڑا۔ راشد کی بات سن کے ناصر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا پیارے بھائی اگر یہاں رہو گے تو اس قسم کے واقعات روزانہ دیکھنے اور سننے ہوں گے، کیونکہ وہ آسیبی گلی ہے۔ ناصر کے محلے داروں نے کئی پیر اور عالموں سے رجوع کیا۔ انہوں نے وہاں کے عملیات کے ذریعے اس گلی کا راز جاننے کی کوشش کی، مگر سب توبہ کر کے چلے گئے۔ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی کو اس آسیبی گلی کا راز معلوم نہ ہو سکا۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔